نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی اور سورہ فاتحہ کا ہم نے کچھ ابتدائی درس شروع کیا تھا۔ کوشش کریں گے کہ قرآن کا کچھ خلاصہ ہمارے سامنے آ جائے، ترجمہ تو پورے قرآن کا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جہاں جہاں کچھ خاص باتیں کرنی ہوں گی وہ ہلکا ہلکا لے کر چلیں گے۔ سورہ فاتحہ سے شروع کیا، پھر سورہ بقرہ پہ آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس طرف سے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ 30واں پارہ وہ پہلے ایک دفعہ کر لیا تھا، تو خیال ہوا کہ یہاں سے کر کے تسلسل سے چل لیتے تاکہ اطمینان سے ایک ہمارا دور قرآن کے سمجھنے کا ذہن میں رہے کہ زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، اور اس کی بندگی کے لیے سب سے اہم چیز قرآن مجید ہے، جس کو ہمیں پڑھنا سیکھنا، اس سے کنیکٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہماری عبادات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کی سنتوں کو اختیار کرنے کا جذبہ، یہ سب قرآن سے ہی ہے۔ کسی بھی کام کو کرنے، شریعت میں کوئی چیز بھی قرآن کو بائی پاس کر کے نہیں ہو سکتی، قرآن ہی اصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اسی کی وضاحت کرتی ہے، اس کی تشریح وہ حدیث۔ تو جب آپ قرآن سے جڑ جائیں گے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی ہے اللہ کی وہ مضبوط رسی، ہی حبل اللہ المتین، یہ ہوا حبل اللہ المتین، تو اللہ کی یہ مضبوط رسی ہے جس کو پکڑنا ضروری ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، امت کو مشکلات پریشانی سے نکلنے کا جو راستہ چاہیے، جو بھول گئے ہیں وہ یہی ہے، اور کوئی آپشن نہیں۔ اسی لیے قرآن کی تجوید بھی درست ہو، اس کے حفظ پہ بھی سے بھی تعلق بنتا ہے تو وہ بھی کچھ حصہ، اور پھر اس کے سمجھنے کے اوپر بھی بہت ہی ضروری ہے۔ سمجھیں گے نہیں تو پتہ کیا چلے گا، عمل کیسے کریں گے؟ تو اس کی تشریحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آ جائیں گی، وہ الگ نہیں ہے۔ قرآن جب کہتے ہیں تو قرآن ہی کی تشریح حدیث، تو وہ الگ نہیں ہے، قرآن حدیث ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کی سب باتیں، اسی سے پتہ چلا ہے کہ کیا ہے کلام اللہ کا اور کیا اس کے معنی، ٹھیک ہے۔ تو علماء نے اس کو ہمارے لیے آسان کر کے پیش کر دیا، تو اس کا ہلکا سے خلاصہ لے کر چلیں گے۔ اچھا تو وہ کہ اس کے نوٹس دے لے لو، ورنہ ریکارڈنگ سن کے، اب ریکارڈنگ پڑی رہتی ہے، سنتا بنتا کوئی نہیں۔ یہ تو ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ ہم نے رکھ دیا، دوبارہ کوئی کہے گا اور واقعی کوئی سیریس اسٹوڈنٹ ہوگا تو اس کو تو بٹھا کے پڑھا دیں گے۔ یہ 2 نمبر ہی ہوں گے، کہیں گے کہ ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں کچھ ٹائم چاہیے، آن لائن پڑھا بس سن لو، تو کوئی نہیں سنتا اس میں سے الحمدللہ۔ ہمارا لیکن کام آسان ہو جاتا ہے کہ ایسے لوگ جو سیریس نہیں ہے، ان کے ساتھ بار بار وقت برباد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی ہمیں تو فائدہ ہے، ان کو بیچاروں کو فائدہ نہیں۔ ان کو یہ اطمینان رہے گا کہ ہم نے کچھ کر لیا تھا، یہ کر کے پھر آؤ اگلے لیول پہ، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے نہیں ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ یعنی جان چھوٹ جانا کہنا نہیں چاہیے، مطلب مراد یہ ہے اس سے کہ ذرا بجائے اس کے کہ وہاں توانائی اور وقت لگایا جائے، ایسے لوگوں میں لگائیں جو محنت کرنے والا، جس کے لیے جان دینی چاہیے، جس کے لیے وقت لگانا چاہیے۔ جس میں جذبہ ہی نہیں ہے اس کو کتنی دفعہ کھینچیں گے۔ تو یہ ایک یہ، دوسرا یہ کہ انسان زندگی سے گزر جائے تو لالچ ہوتی ہے کہ کوئی کام اگر پیچھے پڑا رہ گیا ہوگا تو شاید کبھی کوئی چلتے پھرتے راہ سے بھٹکتا ہوا آتا جاتا کوشش کر کے کچھ سن لے گا تو شاید سبقہ جاری ہوگا، یا کسی کو توفیق ہوگی تو وہ اس میں سے سن کے کچھ کام کے نوٹس بنا کے ہی شاید اپنے نام سے شائع کرے بھلے، لیکن کرے گا۔ ہمیں تو فرشتہ تو جانتا ہے کس نے کیا، ثواب تو اس کا کھاتے میں آ ہی جائے گا، وہ ذریعہ بن جائے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، جو نیکی کی طرف کسی کی رہنمائی کرتا ہے وہ بھی ثواب پاتا ہے، وہ کرنے والے ہی کی طرح ثواب پاتا ہے۔ تو بہرحال ہمارا اس پر سبق شروع ہوا تھا سورہ فاتحہ کے ابتدائی، ہم نے کچھ بات کی تھی اور اس کا تعارف ہوا تھا۔ ایک اس میں بات رہ گئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اس کو بسملہ کہتے ہیں۔ بسملہ عربی زبان میں ایک بڑے جملے کے لیے بعض اوقات چھوٹا سا ایک اصطلاح، ایک نمونک، ایک فریز سا یوز کر لیتے، تو بسملہ کا مطلب بسم اللہ الرحمن۔ اسی طریقے سے حوقلہ، لا حول ولا قوت کے لیے حوقلہ، حوقلہ بول دیتے ہیں، صحیح ہے نا؟ اس طرح سے جملے بنا لیتے ہیں تو وہ آسان ہے۔ تو تعوذ بول دیتے ہیں نا، استعاذہ بھی بولتے، تعوذ بھی بولتے، دونوں کے میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا۔ کیا مطلب ہے اس کا سب جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لفظی معنی تو یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت رحمان بہت رحیم ہے۔ تو اسم بھی اسم تھا اصل میں، حمزۃ الوصل بیچ میں گر جاتا ہے، جب حرف جر سے پیچھے با کے ساتھ جڑا تو وہ گر گیا، اس نے اس کو مجرور کر دیا تو بسمی ہو گیا۔ اللہ ہی اس کا مضاف الیہ ہے، اللہ کے نام کے ساتھ مضاف الیہ بھی مجرور ہوتا ہے، تو اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام کی بدولت، تینوں معنی ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہ اللہ کے نام سے، کیا اللہ کے نام سے؟ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا، بات پوری نہیں ہوئی۔ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے نا، رحمان الرحیم۔ کیا
وہ کام کیا ہے, وہ کیا بات ہے, میں اللہ کے نام سے کیا ہے آگے, اللہ کے نام سے کیا کچھ ہونا چاہیے نا. اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے, نہایت رحم والا ہے, بات پوری ہوئی نہیں ہوئی بات پوری. تو اس میں ایک فعل چھپا ہوا ہے, اس کو کہتے ہیں فعل محذوف, یعنی امپلائڈ ہے ایک نام. یہ پورا جملہ جو ہم نے برکت کے لیے استعمال کیا, اللہ کے نام سے بات شروع کی, اس سے پہلے ایک چیز چھپی ہوئی ہے, وہ ہمیشہ کانٹیکس کے ساتھ خود بخود بن جائے گی. اس میں کمال یہی ہے, ایسا قیمتی جملہ ہے کہ جس کام کو کر رہے ہیں اسی کام کو سوچ لیجیے. کھا رہا ہوں تو آکلو بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں کھا رہا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحیم والا. میں لکھ رہا ہوں اللہ کے نام سے, میں شروع کر رہا ہوں ابدؤ بسم اللہ الرحمن, اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم, ادخل داخل ہو رہا ہوں گھر میں بسم اللہ الرحمن, جو بھی. تو وہ سب انڈرسٹوڈ ہو گیا, تو وہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے. اسی لیے ایسا جملہ ہے کہ جس کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں, ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن. اس میں حدیث میں آتا ہے کہ جو کام جس میں کوئی بھی ہو برکت, کوئی ضرورت نہیں, ایسا کوئی کام جس میں آپ کچھ اس کا سبسٹنس ہو, ذی بالن کا لفظ ہے, ایسا کام جس میں کچھ نہ کچھ کوئی امپورٹنٹ کام ہو, کوئی ویلیوبل کام ہو, اس کے کرنے میں اگر آپ نے بسم اللہ نہیں کہا تو وہ ابتر ہے, بعض روایتوں میں تو وہ اقتا ہے, بعض میں مختلف الفاظ ہیں. تو بسم اللہ کے لیے بھی آئے, الحمدللہ کے لیے بھی آئے, کہ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کرنا چاہیے. جو کام اہم ہو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا سنت بھی ہے, اس سے برکت بھی حاصل ہوگی, فضیلت بھی حاصل ہوگی. اور نہ کرنے پر یہ وعید ہے کہ وہ کام کچرا ہوگا, اس میں برکت نہیں ہوگی, اس میں کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا, جو آپ چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہو پائے. اسی لیے دروازہ بند کرتے ہوئے, چراغ کو بجھاتے ہوئے, برتن کو کور کرنا, اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. اب یہ دنیا کے کام ہے لیکن ایک اہم کام ہے, آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ ارشادی حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے, اگر ہم چراغ بجھا دیں گے حکم ارشادی ہے, کوئی نہیں بجھائے گا تو گناہ نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا کہ چراغ بجھا کیسے, کوئی نہیں کرے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا, اس لیے کہ یہ فرض نہیں ہے لیکن ہمارے فائدے کے لیے کیا ہے. چراغ جلتا رہے گا, رات میں چوہا آ کے اس کو چھیڑ چھاڑ کر کے گرا دے گا, یا بچہ اٹھا, یا آپ ہی غلطی سے اٹھے, ادھر ہی ہاتھ رکھ دیا, پاؤں رکھ دیا, چل اندھیرے میں خیال نہیں رہا, چراغ بجھ چکا تھا, تھوڑا سا گرم تھا, کچھ اس کا پگھلا ہوا پڑا تھا, ابھی بھی بجھا یا نہیں بھی بجھا, یا اٹھتے ہوئے ہاتھ ایسی غلطی سے پڑ گیا, نیند میں چلنے کی عادت تو چل کے چلے گئے, خاموشی سے جل کے فارغ ہو گئے, تھوڑا سا بھی جلے تو بھی تکلیف تو ہے. اور وہ گر گیا اور گھر میں آگ لگ گئی, بالکل ہی گئی. یہاں کے تو لکڑی کے گھر ہیں, سب کو معلوم ہے کتنی تیزی سے پکڑے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ہمارے لیے ہے, امر تشریعی نہیں ہے, امر ارشادی ہے. ایسا حکم ہے جس میں ہمیں گائیڈ کیا جا رہا ہے. جیسے ابا بتاتے ہیں بچے کو, بیٹا نہیں ایسے چلو, صحیح سے پاؤں رکھو, ایسے مت بیٹھو, نہیں کرے تو کیسی بات نہیں, لیکن وہ ہمیں ادب لحاظ طریقہ سکھا رہے تاکہ تمہاری زندگی میں فائدہ ہو. تو بہرحال ان چیزوں میں بھی جب ایسا کیا جانا چاہیے تو اہم کاموں میں تو اور زیادہ کرنا چاہیے. ہر اہم کام سے پہلے اللہ کا نام لے کے عادت ڈال دینی چاہیے. اسی طریقے سے بار بار ہمیں یہ وضو سے پہلے, اسی لیے بعض ائمہ کے ہاں وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہی زیادہ ضروری ہے. ہمارے سنت ہے 13 سنتیں جو آپ کو یاد کرائیں, ان میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے. کیا مطلب ہے, ابھی ترجمہ ہو چکا, اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کی مدد سے. تو با یہاں پہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے ہے تو آسانی ہوگی, استعانت کی ہوگی, برکت کے لیے, فائدے کے لیے, اللہ کی برکت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یہ اس میں جو لفظ اللہ آیا ہے یہ کیا, یہ اس میں جلالہ سو کہتے ہیں. اس کی تجوید کے حساب سے اس میں ایک خاص بات کیا ہے کہ جب بھی اس لفظ سے پہلے, لفظ اللہ سے پہلے زبر اور پیش ہو تو اس کو جب اس سے جوڑیں گے تو ہمیشہ پر پڑھیں گے. اس کو پر پڑھنا کہتے ہیں, نہیں پورے منہ سے پڑھیں گے, محبت سے ذرا اللہ پڑھیں گے, اللہ اللہ ایسے. اس سے پہلے اگر زیر ہو تو بل, پھر نہیں, للہ, بسم اللہ, اس میں بسم اللہ نہیں, وہاں موٹا نہیں کرنا, صرف فتحہ اس سے پہلے ہو, زبر یا پیش ہو ضمہ, اس کو پھر اللہ پڑھیں, الحمدللہ یا پھر پتلا, اور ان اللہ, ان اللہ, ان اللہ, وہاں اللہ سے شروع ہوگا تب بھی زبر آ گیا نا, اللہ سے پہلے زبر ہے, اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اوکے,
اس میں یہ غلطی لوگ یہ کرتے ہیں یہ اللہ سن لیا تو جہاں ایسا کوئی ملتا جلتا لفظ لگتا ہے اس کو موٹا کر دیتے ہیں. چنانچہ اذان اور اقامت کرتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو بھائی وہ اللہ نہیں ہے، لفظ اللہ نہیں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ، یہ ان لا، تو نون ساکن کے بعد لام آتا ہے تو اس کو ملا دیتے ہیں، جیسے ولم یکن لہو کفوا احد نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں ولم یکن لہو، وہ یہاں پر کیا اشہد ان لا الہ، یہ لا ہے، لام الف لا، یہ اللہ نہیں ہے، تو ان لا الہ کو اللہ الہ، تو اس کو سمجھتے ہیں اللہ یہ اللہ ہے، تو اللہ الہ. اقامت کرنے والے بھی فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، اذان دینے والے بھی فارغ، وہ سوچ ہی نہیں رہے کہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، تو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. نعوذ باللہ وہ لفظ بدل دیا آپ نے، اللہ بنا دیا اس کو، تو ایسا نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہاں ایسا ہے وہ اللہ ہے ہی نہیں، لفظ اللہ نہیں ہے، اوکے، اللہ کا نام نہیں ہے، اس میں جلالہ نہیں ہے، لفظ جلالہ نہیں. اور بعض علماء کی رائے یہ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس میں اعظم، اللہ کے سب سے بڑے نام سے جو دعا کرتا ہے وہ دعا اس کی دعا رد نہیں ہوتی. تو اس میں اعظم کیا ہے؟ بعض کی رائے یہ کہ یہ ہے اس میں اعظم. بعض کا خیال ہے کہ اللہ الحی القیوم وہ ہے، بعض مختلف روایتیں ایگزیکٹ نہیں معلوم، لیکن اس میں اعظم سب سے بڑا نام کیا ہے یہ ڈھونڈنے اور سرچ کرنے میں لوگ ادھر ادھر بھاگتے پوچھتے مولویوں سے، مختلف لوگوں سے، کوئی بتا دے تو کہتے ان کے پاس اس میں اعظم ہے، اس میں اعظم سے جو ہے بس وہ اللہ سے مانگتے تو بڑی کام بن جاتا ہے. وہ کیا ہے پتہ نہیں کسی کو حقیقت میں کیا ہے، لیکن بہرحال اللہ کا جو نام لفظ اللہ یہ جو ہے یہ کسی اور کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھا، کسی اور کو اللہ نہ کہا گیا نہ کہا جا سکتا، یہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے. ایسا ہے کہ بہت ہی یونیک ہے. الالہ، بعض کہتے ہیں کہ الالہ یعنی اللہ اصل میں الہ کے ساتھ ال لگایا گیا، لیکن وہ دل کو دچتی نہیں بات. یہ بس زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ یہ خود اللہ ہے. اس پر علیہ امام سیبویہ یا کسی اور امام کے بارے میں واقعہ آتا ہے، جو ہوتا ہے کہ نام غلط ہو رہا ہے ذہن میں تو دیکھ لیجیے گا کسی وقت. انہوں نے اس پر باقاعدہ سختی سے لکھا، شدت سے کہا یہ اللہ کا نام ذاتی نام ہے، کہیں سے نہیں آیا، یہ یونیک نام ہے میرے رب کا. اور اس پر انہوں نے بڑی شد و مت سے لکھ کے باقی لوگوں کو اختلاف کیا اپنا اور اس کو اظہار اس کا کیا. خواب میں اس کی بنیاد پر ان کے لیے بڑی بشارت ان کو ملی، اور کہ اللہ تم سے راضی ہوا اس بنیاد پر کہ تم نے اللہ کے نام کے لیے محنت کی اور ڈیفینڈ کیا اس کو. واللہ عالم. اور وہ یہی کہ اللہ کا نام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام اللہ جو ہے اسی لیے بہت پیار سے بہت محبت سے لینا چاہیے. ایک اسی لیے آپ کو صوفیہ کے طریقے میں جو مصلحین ہوتے ہیں اصلاح کرتے ہیں وہ آپ کو اللہ اللہ کہنے کی بھی تلقین کرتے ہیں. اس پر اعتراض کرتے ہیں بہت سارے لوگ کہ بھئی یہ کیا اللہ اللہ خالی کہنا، اللہ کا خالی نام لینا، یہ کون سا ذکر ہے؟ تو کوئی ذکر نہیں ہوا. ہونا تو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کے نام کے آگے پیچھے کچھ ہو تو ذکر بنے. یہ کیسا ذکر ہو؟ تو ان کو جو ہے وہ یہ ذکر سمجھ میں نہیں آتا. لیکن ایک حدیث سے اصل میں اس کی تائید ہوتی ہے کہ لا تقوم الساعة حتى يقال في الله اللہ اللہ. حدیث میں تھوڑا ذوف بعض لوگ کلیم کرتے ہیں، لیکن بہرحال حدیث حسن ہے اور قابل قبول ہے، اتنی سند اس کی مضبوط ہے کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمین میں کوئی بھی رہ گیا ہو، ایک بھی شخص باقی جو اللہ اللہ کہنے والا ہو. تو اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ اللہ سے کہنے کے مراد یہاں پہ دین کی تلاوت کرنا، قرآن پڑھنا، دین پڑھنا، سکھانا، سیکھنا، اللہ کا نام لینے والا ہو بمعنی، یعنی یہ لٹرل معنی نہیں ہے. لیکن لٹرل معنی نہ بھی ہو، لیکن لٹرل معنی ہونے کا امکان تو ہے. حدیث میں جب یہ آ گیا کہ زمین پہ اللہ اللہ کہنے والے ہوں گے تو اللہ اللہ کہنا خود صحیح ہے. تو اس لیے ایک یہ، دوسری بات یہ کہ اللہ کی یاد، ذکر، ایک تو اللہ کی بڑائی کرنا صفات کے ساتھ، ایک اللہ کا نام لے کر اللہ کو یاد کرتے رہنا، یہ یاد خود مطلوب ہے. وہ اللہ کہہ کے ہو یا اللہ کہہ کے ہو یا خالی ہو کہہ کے ہو، بس جس وقت جس لفظ سے آپ کو اللہ کی یاد آ جائے، جس شخص کو دیکھ کے آپ کو اللہ یاد آ جائے، جس شخص سے بات کر کے آپ کو اللہ یاد آ جائے، جس علامت کو دیکھ کے اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، وہ سب اللہ کا ذکر ہے. اللہ کی یاد آپ کو آ رہی، دنیا سے آپ بے رغبت ہو کر آخرت کی طرف جا رہے ہیں، جس چیز سے، جس کام سے، وہ سب کچھ مطلوب.
وہ سب کچھ اہم ہے، ہر چیز اہم ہے جس سے آپ اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. دنیا میں کسی جائز کام میں لگے ہوئے تھے، اذان آئی اور آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہو گئی، آپ اذان کا جواب دینے لگے، یہ اللہ کی یاد ہے. تو وہ اللہ کہنے سے نہیں ہوگی، یقیناً ہوگی. تو مطلوب اس میں کوئی ذکر ثواب، اس پہ ثواب نہ ملے. مسلم کہتے خالی اللہ کہنے کا نہ ملے ثواب، ثواب کے لیے نہیں. ہر کام ثواب کے لیے تھوڑی چیز ہے. اللہ کی محبت کا بھی تو کچھ تقاضا. اللہ کی محبت سے جو کیا جائے گا اس پہ ثواب ملے گا، یقیناً ملے گا. ملے نہ ملے کیا فرق پڑتا ہے؟ حساب کتاب کے چکر میں کیوں پڑتا ہے؟ گنتی اور تسبیح کے چکر میں حساب کتاب لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ اتنی نیکی اور اتنا. اسی لیے سوال اس سے کوفت ہوتی ہے آج کل بہت زیادہ، کہ کوئی سوال کرے کہ یہ کرنے میں زیادہ ثواب ہے یا وہ کرنے میں زیادہ ثواب ہے. لگے رہو عبادت میں. اللہ کی بندگی کا حق یہ ہے کہ لگے رہے آدمی، یہ سوچے نہیں کہ مجھے کیا ملنا ہے. کچھ ملنے کے لیے وہ بچے کرتے ہیں لالی پاپ وغیرہ میں، 4 نماز، ابو زہر کی نماز پڑھوں گا تو ابو کیا ملے گا، یہ کروں گا تو کیا مجھے. یہ بچپنے کی چیز ہے، چھوٹے بچوں کی چیز ہے، بڑے ہو کے تھوڑی کام کی جائے. میچور ہو جانا چاہیے کہ اللہ کی شان ایسی ہے کہ اس کے لیے مجھے سب کچھ کرنا چاہیے بغیر حساب کتاب کے. تو اللہ اللہ کہنا تو بس خالی اللہ کی نام کی مالا جپتے رہنا چاہیے. یہ اسی طور پر ہے جیسا کہ حج پہ جاتے ہیں اور عمرے پہ جاتے ہیں. اس کی ایک نظیر کے طور پہ کہہ رہا ہوں، وہاں کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں. ابھی تو کہہ چکے بھائی، گھر سے نکلے تو کہہ دیا، وہاں پہنچ گئے چلو ایک دفعہ وہاں کہہ دیا، ایک دفعہ شروع کرتے ہوئے کہہ دیا. یہ چیزیں جب تک شیطان کو پہلی کنکری نہیں ماریں گے، شیطان نہیں ہے وہ، شیطان کی علامت ہے کالم، اس کو مارتے ہوئے ہاتھ اٹھایا پہلی رمی کے لیے سیدھا یوں، اس وقت تک جب تک حج نہیں ہو جائے لبیک اللہم لبیک کہتے رہیے. اس میں کیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس میں کیا ذکر ہے؟ لبیک اللہم کوئی ذکر، لیکن وہی عبادت ہے. اس کا مطلب یہ پتا چلا نا کہ جب لبیک اللہم لبیک کہنا عبادت ہے تو اللہ کہنے میں عبادت نہ ہونے کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کی حدیث ٹھیک ہے موجود ہے، آپ کو زیادہ اطمینان ہے، اس کی حدیث سے نہ بھی ہو، لیکن مقصود اللہ کی یاد، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کا تذکرہ جس چیز سے جیسے جیسے ہو جائے وہ سب غنیمت ہے، وہ سب قیمتی ہے. بہرحال تو یہ اس میں اعظم ہے، اللہ عالم، ہو سکتا ہے ہونا چاہیے. دل تو یہی کہتا ہے کہ یہی اس میں اعظم ہے. اس کا نہ کوئی تسنیہ ہے، نہ کوئی جمع ہے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے، یہی اکیلا ہے، کیونکہ اللہ کی توحید کی یہی شایان شان. الرحمن یہ مبالغے کا صیغہ ہے. رحمان الف نون اس میں مبالغے کا، تو بہت زیادہ، جس کی رحمت پوری کائنات کو محیط ہو. اس سے انسان، فرشتے، جانور، جاندار، جمادات، نباتات سب فائدہ اٹھا رہے ہو، مسلمان بھی، غیر مسلم، کافر بھی، ابلیس بھی فائدہ اٹھا رہے. ہر کائنات کی مخلوق اللہ کے علاوہ جو ہے سب اللہ کی رحمانیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مزے لے رہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی صفت رحمانیت کو سائڈ میں کر دے ایک لمحے تو کسی کافر کو کچھ نہ ملے، کسی منکر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملے، لمحے میں ختم. اس رحمت کا فائدہ ہے کہ سب اٹھا رہے. اللہ میاں کمال کرتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں بہت زیادہ. تو اسی لیے رحمان یہ اللہ، اس میں خوب جوش ہے. الف نون جو ہے اس میں جوش کا جوش ایسا ہے کہ سب کو کور کر لیتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے سب کو اپنی رحمت میں. ٹھیک ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں جو رحیم ہے، اچھا یہ امام قرطبی کی بڑی اہم بات ہے. وہ فرماتے ہیں اسی طرح رحمان کا بھی کوئی تسنیہ اور جمع وغیرہ نہیں آتا، اس لیے کسی شخص کا نام الرحمن بھی نہیں رکھنا چاہیے اور رحمان بھی نہیں رکھنا چاہیے. اسے عام ناموں میں تو بعض صفات ایسی ہوتی ہیں کہ جو بندوں میں بھی پائی جاتی ہیں. بندے کو راحم اور رحیم ہونا چاہیے، رحمان نہیں. رحمان میں جو مبالغہ ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کی ہستی نہیں ہے کہ جو اس کا احاطہ کر سکے. اس لیے عام آدمی کو رحمان بھی نہیں. اللہ تو ضرورت نہیں کہہ سکتے، کفر ہے. رحمان بھی نہیں. بعض نام اللہ کے ایسے ہیں جیسے کہ کریم، تو کریم انسان بھی ہو سکتا ہے، رحیم بھی انسان ہو سکتا ہے. خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رحیم فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کریم فرمایا، مومنین کے بارے میں بھی فرمایا. احادیث میں بھی آتا ہے انسان کو کریم ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے انسان کو دوسرے کی مدد کرنے والا، دوسرے کی رہنمائی کرنے والا، ناصر، نصیر، یہ سب صفات انسان کے ساتھ بھی لگ سکتی ہیں، کیونکہ اللہ کی صفات ہے جو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. تخلق باخلاق اللہ، اللہ کی صفات کو اپنے اندر لینا اور اس کی کاپی کرنا، یعنی ان کی اچھائیاں
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات میں سے جو اچھائیاں انسان کے لیے بھی شان ہے، ان کو لے کر اڈاپٹ کر کے اپنی زندگی میں تبدیلی لانا، یہ کرنا ممکن بھی ہے اور کرنا چاہیے، لیکن ہر صفت نہیں. وہ صفات جو اللہ کی ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. ان صفات میں اچھا یہ ہوگا کہ پھر کیسے فرق ہوگا کہ کریم تو اس میں ال کے ساتھ نہیں، آپ ان کو کریم کہہ سکتے ہیں لیکن ال کریم نہیں ہے. اور خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ جو لوگ اپنے ناموں میں عبد کے ساتھ نام لکھتے ہیں، جیسے پہلے بھی عرض کیا گیا کہ عبد جو ہے بندگی، یہی انسان کی اصل معراج ہے. اصل یہی ہے کہ انسان بندہ بن کے اللہ کا بندہ بن کے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ وہ عبدیت میں سب سے اوپر ہے. ان کا رسول ہونا اور آخری رسول ہونا یہ سب تو بڑی باتیں ہیں، بہت بڑی باتیں، لیکن جہاں اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سب سے قریب، شاندار اور اعلیٰ درجے کا ان کا کوئی مقام یا کسی خاص ایسی اپنا قرب نصیب فرماتے، ہر جگہ ان کو عبد فرماتے. پورے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 20 جگہ ایسا تذکرہ کیا ہے کہ بس ہمارا بندہ، پھر وہ غائب کے صیغے سے ان کی شان ایسے بیان کرتے ہیں، ہمارا بندہ ایسا، ہمارے بندے کو ہم نے سفر کرایا، ہمارے بندے کے ساتھ ایسا معاملہ ہم نے ان پر نازل کیا، ہمارے بندے کے ساتھ یہ معاملہ. کیونکہ یہ جو عبدیت ہے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. کمال درجے کا وہی شخص عابد بن سکتا ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خالق ہونے کا، مالک ہونے کا، رب ہونے کا، الہ ہونے کا یقین ہوگا. جتنا زیادہ یقین اللہ کے بارے میں ہوگا، علم ہوگا، یقین ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کی بندگی بڑھے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے اعبد اللہ، سب سے زیادہ بندگی کرنے والے، ان سے آگے کوئی ہو نہیں سکتا، فرشتوں سے بھی آگے. اسی لیے بندگی ایک ایسی چیز ہے کہ تو جب یہ نام بندوں کو ہم دیتے ہیں عبداللہ یا عبد الرحمن یا عبد الرحیم، کامن ہے کہ لوگ جو ہے پھر عبداللہ تو ظاہر میں تو مجبوری ہے، اس کو بھی عبدل کر دیتے، اور نوکر ہو تو اس کو تو کہتے ہیں عبدل. بہت زیادتی کی بات ہے. یہ پیارے پیارے جو نام ہیں اس طرح کے بڑے قیمتی نام ہیں. عبداللہ، عبد الرحمن ایک تو رکھنے چاہیے، ان کا ایک دوبارہ ٹرینڈ شروع کرنا چاہیے. اللہ کے مختلف، کل میں نے ایک نام پڑھا بہت خوشی ہوئی، بہت ہی عرصے کے بعد کسی، یعنی ایک یونیک سا نام، کبھی نہیں سنا ہوگا آپ لوگوں نے، عبد الشہید. سنا کسی کا نام عبد الشہید؟ الشہید اللہ کا نام ہے، اللہ کے ناموں میں سے الشہید، الشہید، عبد الشہید. نظر دیکھو کس کی کیسے جاتی ہے، کہاں جاتی ہے. تو ہم اللہ کے ناموں سے ویسے ہمیں محبت ہی نہیں ہے، تو یاد نہیں کرتے، یاد کر لی تو رٹ لیا بس خالی. ان ناموں سے دعا نہیں کرتے، اسی لیے ہم نے سلسلہ شروع کیا. انشاءاللہ ان ناموں پہ آئیں گے بعد میں، ابھی پہلے معوذات حضرت کی ہو جائے، پھر اس کے بعد ہر نام کے ساتھ کیا دعا ہے اس کو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اب یہ نام رکھتے ہیں، جن لوگوں کو توفیق ہوتی ہے وہ بھی پورا نام دیتے ہیں. عبد الصمد نام تو صمد پکارتے، پورا نہیں کہتے. عبد الحادی تو ہادی پکارتے. فائدہ کیا؟ پورا نام لینا چاہیے. عبد الحادی کہتے ہیں، میں نے ان سے ایسے سنا، جو اچھی بات ہے. پورا نام لینا چاہیے. دوسروں کو بھی یہ ترغیب دینا چاہیے کہ پورا نام، بچے کا نام جہاں عبد کے ساتھ رکھنا چاہیے اور پورا نام اس کے ساتھ ہو، تاکہ اس کو وہ پوری برکتیں حاصل ہو، وہ ابدیت کی شان اس میں پیدا. ناموں کا بہت اثر ہوتا ہے، بے تحاشا اثر ہوتا ہے، ناموں کا اولاد پر بہت اثر ہوتا ہے. تو اس لیے ایسا نام ہونا چاہیے جس سے اس کے اندر کچھ صفات پیدا ہو. جاہلانہ فیشن کے جو نام رکھ دیتے ہیں پاگلوں کی طرح، وہ نام صبح شام آپ لیے جا رہے ہیں بچے کا، تو نہ وہ دعا ہے نہ اس سے اس کو کوئی فائدہ ہے. جو فری میں اس کو دعا دے سکتے تھے ہر وقت، سعید 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 سعید، سعادت مند خوش بخت نیک بخت نیک، یہ کر سکتے تھے صبح 1000 دفعہ دن میں، نہیں تو کم از کم مہینے میں تو لیتے ہی ہوں گے، روزانہ 50 دفعہ تو نام لیتے ہوں گے، 25 دفعہ تو لیتے، 10 دفعہ لیتے ہوں گے اگر آپ کام سے باہر رہتے ہیں. اب گھر سے کام کرنے میں تو زیادہ ہی نام لیے جا رہے ہیں. اماں لیتی ہیں، خالہ لیتی ہیں، ٹیچر لیتے ہیں، دوست احباب لیتے رہتے ہیں. فری میں اس کو یہ برکتیں مل رہی تھی، آپ نے سب ضائع کر کے بے تکے کسی فلم اسٹار کے نام پر، کسی اداکار کے نام پر، کسی سیلیبریٹی کے جو بھی ہو اس کے نام پر رکھ کے بہت خوش ہو رہے ہیں. کبھی وہ بالکل ہی بے تکا نام، وہ معنی ہی کوئی نہیں ہے اس نام پہ، وہ رکھ دی. پتہ نہیں کیا حاصل کرنا چاہتے، کچھ سوچتے نہیں ہے، کوئی عقل ہی نہیں ہے. تو انتہائی گراوٹ کا حشر. باپ کا پہلا حق، یعنی باپ کی پہلی ذمہ داری اپنی اولاد پر یہ کہ وہ اس کو اچھا نام دے. نام رکھ دیا، وہ تسنیہ ہے، جمع کا نام رکھ دیا. فائدہ کیا چاہتے کیا ہو بھائی اس نام سے؟ یونیک ہونا چاہیے دنیا میں کسی کا نام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اللہ کو عبداللہ عبد الرحمن پسند ہے. ہر گھر میں عبداللہ، ہر گھر میں عبداللہ.
وہ جتنے بچے اس کے بعد ہوئے لائن سے سب یہ، اس کو کہتے ہیں فکر، اس کو کہتے ہیں سمجھ، شعور، اتباع. جب بھی وہ صحابہ تھے، ظاہر بات ہم لوگ گنوار لوگ ہیں. الرحیم اس کے اندر جو ہے وہ مختلف عنوانات سے ویسا جوش تو نہیں، لیکن لمبائی میں آپ سے کہہ رہی ہے وہ ورٹیکل اور یہ ہاریزونٹل، اس کی بریتھ بہت ہے، یعنی یہ یہاں سے وہاں تک دوام کے ساتھ چلتی رہے گی رحمت. اسی لیے اللہ کی صفت رحیمی جو ہے اس سے فائدہ صرف اور صرف ایمان والے ہی اٹھائیں گے. نزولم من غفور الرحیم میں اس طرف اشارہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ کی طرف سے ان کی مہمانی کی جائے گی، وہاں وہ رحیم ہے، وہاں پر صفت رحمانی کا ظہور نہیں ہوگا، اس لیے کافروں کو کچھ فائدہ حاصل نہیں سکے گا، مومنین کو ہوگا، کیونکہ یہ دوام ہے. اس میں یہ جو فعیل کا وزن ہوتا ہے اس میں دوام ہوتا ہے، استمرار ہوتا ہے، کام چلتا رہتا ہے مستقل، اپ ٹو دا اینڈ، نان اسٹاپ. اسی لیے انسان بھی کری کی طرح رحیم بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا قرآن میں وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، ہے نا، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے رحیم ہے. اب یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کے بارے میں اتفاق ہے کہ یہ قرآن کی ایک آیت ہے، اور سورہ نمل کے اندر جو آیا ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس کا حصہ ہے، یہ واقعتاً قرآن کے اندر ایک آیت آئی. اس پر بھی اتفاق ہے کہ یہ ہر سورت کی ابتدا میں لکھی جائے گی سورہ توبہ کے علاوہ. صحیح، سورہ توبہ جو 9ویں سپارے کی ہے، 10ویں سپارے کی ہے، 9ویں سورت ہے، 10ویں سپارے کی ہے. اب کیا یہ سورت ہر سورت کا حصہ ہے کہ نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے، اس میں بہت سی مختلف آرا ہے. تو زیادہ تر یہ دو رائے ہیں چل رہی ہیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کی آیت ہے، ایک آیت ہے سورہ براءہ یعنی سورہ توبہ کے سوا. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کے سارے جو ہیں ان سب کی رائے ہے. اسی طرح تابعین میں امام عطا، طاؤوس، سعید ابن جبیر، مکحول، زہری، ان سب کی رائے ہے. اسی طریقے سے عبداللہ بن مبارک جو ان کے بعد کے لوگ ہیں، اتباع تابعین، امام الشافعی، امام احمد بن حنبل، اسحاق راہوی، عبید اللہ بن قاسم بن سلام، یہ سارے کے سارے کہتے ہیں، ان کی سب کی رائے ہے کہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورت کا حصہ ہے. تو 113 صورتوں میں ہے، تو ان کی تعداد کے حساب سے قرآن کی آیتیں 113 زیادہ ہوگی، اضافی ہو جائیں گی نا. ان کے مقابلے میں امام مالک، امام ابو حنیفہ اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کہتے ہیں کسی بھی سورت کا حصہ نہیں. قرآن کی ایک آیت ہے سورہ نمل میں بیچ میں آئی ہے، لیکن ابتداء میں کسی کی بھی نہیں. امام داؤد ظاہری کی رائے تیسری ہے، وہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ سمیت کسی بھی سورت، سورہ فاتحہ سمیت کسی بھی سورت کا یہ حصہ نہیں ہے، یہ الگ سے ایک آیت ہے ہر سورت سے پہلے، لیکن الگ سیپریٹ، اس کا پارٹ نہیں ہے. وہ سارے جو ائمہ کے نام لیے وہ تو یہ کہتے ہیں اس سورت کا حصہ ہے، اس سورت میں کاؤنٹ، وہ الگ سے کاؤنٹ کرتے ہیں. تو بہرحال نمبر ان کے بھی وہی رہیں گے جو ان کے. امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جو واقعہ انہوں نے لکھا ہے، امام الحاکم نے بھی اس کو روایت کیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں نماز پڑھائی اور اس میں انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا شروع میں. تو مہاجرین نے کہا کہ آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھا سورہ فاتحہ سے پہلے. تو اگلی نماز پڑھائی تو اس کے اندر پڑھ لی، یعنی بتانے کے لیے کہ دونوں طرح سے حساب عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں طرح سے موجود ہے. اب یہ اختلاف ہے کہ کیا بسم اللہ زور سے پڑھی جائے گی اگرچہ اس کا حصہ ہے تو وہ بھی، یا نہیں ہے تب بھی کیا زور سے پڑھی جائے گی، سنت ہے تب بھی اگر اس کا حصہ ہے تب تو زور سے پڑھی جائے گی، اگر تلاوت زور سے کی جا رہی ہے ان کا تو معاملہ سمجھ میں آتا ہے واضح طور پر. اس میں بھی اختلاف ہے کیونکہ خلفاء راشدین کا طریقہ جو ہے وہ یہ رہا ہے کہ کسی نے بھی، چاروں خلیفہ کا عمل یہ رہا ہے کہ انہوں نے کسی نے بھی سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے نہیں پڑھا. اور اسی لیے امام ابو حنیفہ، امام ثوری وغیرہ، امام احمد بن حنبل وغیرہ کی رائے یہی ہے کہ سورہ فاتحہ زور سے نہیں پڑھی جائے گی، ابتدا میں پڑھی جائے گی سنت سمجھ کے،
لیکن زور سے نہیں پڑھی جائے گی. لیکن امام احمد کے یہاں تو باوجود اس کے کہ وہ اس کو حصہ بھی سمجھتے تب بھی زور سے نہیں پڑھی جائے گی، اس لیے کہ خلفاء کا عمل یہ رہا. امام مالک کی رائے مختلف، وہ کہتے ہیں کہ بھائی چونکہ یہ اس کا حصہ نہیں ہے تو نہ یہ زور سے پڑھی جائے گی نہ ہلکے پڑھی جائے گی. اور وہ حدیث ان کی جو ہے یہ دلیل ہے. وہ فرماتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وہ لے کر آئے اپنی صحیح میں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز شروع فرماتے تھے اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم سنتے سورہ فاتحہ، یعنی الحمدللہ رب، بعض روایتوں میں لفظ موجود ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سنتے تو پتہ چلا کہ تلاوت شروع ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سورہ فاتحہ، اب حضرت عائشہ چونکہ یہ کہہ رہی ہیں تو اس سے وہ ڈائریکٹ لٹرل معنی لے رہے ہیں کہ اندر بھی آپ نے کچھ نہیں پڑھا اور زور سے بھی کچھ نہیں پڑھا، یعنی لاؤڈ بھی نہیں پڑھا اور سافٹلی بھی نہیں پڑھا، تو نہیں پڑھا گویا. اسی طریقے سے امام بخاری امام مسلم دونوں لائے یہ حدیث بھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان ان سب کے پیچھے نماز پڑھی، وہ سب سورہ فاتحہ سے ہی ڈائریکٹ نماز شروع کرتے تھے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نہیں سنتے تھے. تو لاؤڈ تو بالکل بھی نہیں، آہستہ پڑھتے تھے. تو اس کے بارے میں اختلاف اسی بنیاد پر ہوا. اور امام مسلم نے تو یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے، نہ شروع میں پڑھتے تھے نہ آخر میں تلاوت کے پڑھتے تھے، یعنی اگلی سورت سے پہلے بھی نہیں پڑھتے تھے. اور کتابوں میں بھی واقعہ آیا اسی طریقے سے. اب پھر سوال یہ تو بسم اللہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ تو احناف کے نزدیک شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دونوں پڑھنا سنت ہے، ہر رکعت میں یہ پڑھنا چاہیے. یہ اعوذ باللہ پہلی رکعت میں اور باقی ہر رکعت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ سنت ہے. تلاوت جب بھی کر رہے ہو ابتدا کرتے ہوئے اعوذ باللہ بسم اللہ، سورت خالی بیچ میں آ جائے تو اس میں پڑھ لیجیے بسم اللہ، نبی پڑھے تو ٹھیک ہے. اگلی جو آپ سورت پڑھیں گے، والعصر پڑھ رہے ہیں مثلا سورہ فاتحہ کے بعد، تو اس میں بسم اللہ کہنا ہے، اس میں بھی اختلاف ہے. اس میں بھی یہی ہے کہ اعوذ باللہ تو نہیں کہنا یقیناً، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض کہتے ہیں پڑھ لینا چاہیے، بعض کہتے ہیں نہیں پڑھنا چاہیے. احناف کا یہ ہے کہ اگر آپ پورا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں مثلا رمضان میں تراویح میں، تو ایک سورت سے پہلے کر لینا چاہیے، کسی بھی ایک سے پہلے، تاکہ وہ اس کا حصہ سمجھا جائے. نہیں، اونچی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں پہ بھی پوری نماز میں احناف کے یہاں پڑھنا درست ہے. بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی بھی نہیں، کہیں پہ بھی کسی بھی صورت میں. کسی کو اگر سورہ سنا رہے ہیں، ہاں ٹھیک پڑھ سکتے ہیں، بالکل بالکل. اچھا، آپ وہ تراویح کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ اس دوران میں اگر تلاوت، سوالات میں کیا تراویح کے دوران اگر تلاوت کر رہے ہیں تو ایک جگہ وہ بتانے کے لیے کہ اس کا حصہ ہے، اس میں لاؤڈ پڑھ سکتے ہیں تراویح سے، اس لیے عموماً پڑھتے ہیں ایک سورت سے پہلے، وہ عموماً اقرا بسم سے پہلے پڑھ لیتے ہیں، تو پہلی تلاوت ہے، پہلی وہی ہے. یہ تعوذ یہ قرآن پڑھنے کا حصہ ہے. جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو عام طور پر کسی کام سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ، بعض اوقات لوگوں کی عادت پڑ جاتی ہے تو کھانا کھانے تو اعوذ باللہ بھی پڑھے، وہ اس کا حصہ نہیں، وہ سنت بھی نہیں ہے، وہ صرف تلاوت قرآن کے ساتھ خاص ہے. کسی اور کام میں ویسے آپ پناہ مانگنا چاہیں تو الگ بات ہے، لیکن تلاوت یا اس کا حصہ نہیں. اپنے طور پر بھی جب نماز پڑھ رہے ہو تو اگلی رکعت میں کھڑے ہو تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، سنت ہے، خاموش ہلکی آواز سے. لیکن اس میں ایک سوال یعنی ذہن میں اور یعنی نقطہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ بہت ہمارے یہاں کامن ہے کہ تلاوت کرتے ہوئے نماز کی خاموشی سے سم بکم کھڑے رہتے ہیں. اپنی نماز پڑھ رہے تب بھی ایسے پتھر کے بنے ہوئے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کچھ پڑھ رہے ہیں، بت کھڑا ہوا ہے. دیکھتا میں تو بہت غور کرتا ہوں، ظاہر بات نظر رکھتا ہوں ہر تھوڑی دیر. آپ کو پتہ ہی نماز پڑھتی میں میرا کام وہ ابا کی عادت آئی ہوئی، ابا اپنے بچوں کو دیکھتے تھے، میں اپنے طلبا کو بھی دیکھتا تو کون کیا کر رہا ہے. سلام پھیرتے پہلا میرا کام یہ ایک نظر ہلکا سے ڈالتا ہوں، دیکھو کون کون ہے اور کون کون کیا کیا پڑھ رہا ہے اور کیسے پڑھ رہا ہے. بالکل. تو وہ ایک نظر لگا تو بندہ جو ایسے سارے ایسے کھڑے، کوئی سر ایسے پڑھ رہا ہے، بالکل پتہ نہیں کہ کچھ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے. ایک لگا پیچھے سے چماٹ کے کیا کر رہا ہے. تلاوت اتنی آواز سے کرنی چاہیے کہ آپ کے کان میں جائے. الفاظ ادا ہی نہیں ہوں، وہ تلاوت ہی نہیں، جس میں آپ نے زبان ہلائی نہیں، ہونٹ ہلائے نہیں. کون سا قاف ادا کر دیا آپ نے، کون سا با ادا کیا آپ نے، یوں کھڑے ہوئے خیال میں، پورا قرآن خیال میں چل رہا ہے. آواز سے کرنی چاہیے اتنا کہ آپ کے کان میں بات جائے. جی اللہ اکبر. نہیں سنا تو پڑھیں گے، سنا پڑھیں گے، سنا پڑھیں گے. تو اسی لیے ان کے
वो भी सुन्नत है, मुस्तहब है, कोई पढ़े तो पढ़े, नहीं भी पढ़े। इसलिए तरावी में आपने नोट किया होगा तो हमारे यहाँ भी ऐसे ही, इसलिए कभी तरावी जरा लंबी हो रही है तो अल्लाह अकबर कहकर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शुरू कर देते हैं, सना का भी मौका नहीं देते। सना से पहले जो हमें मतलब बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, सना से पहले आउज़ु बिल्लाह, सना के बाद पहले सना, फिर आउज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह, फिर सूरह फातिहा, फिर सूरत। अच्छा, तो वो सना से पहले नहीं पढ़ना चाहिए? वो तो किसी के नजदीक भी नहीं है। जी डॉक्टर साहब, वो सूरह फातिहा के बाद और एक जो सूरह हम लोग पढ़ते हैं उसके बाद उसके पहले कोई बिस्मिल्लाह वगैरह जरूरी नहीं है, कोई पढ़े तो अच्छा है, पर इसमें भी इख्तिलाफ है कि पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। खुद अहनाफ के यहाँ भी दोनों राय, तो अगर आपको दिल चाहे तो पढ़े, नहीं पढ़े तो जहाँ से सूरत की इब्तिदा हो रही हो तो पढ़ लेना चाहिए, अगर दिल चाहे नई सूरत पढ़ना है, और नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और डॉक्टर साहब, ये मतलब जो लास्ट में दुरूद शरीफ जो पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए? वहाँ पे पढ़ना चाहिए बिस्मिल्लाह? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पूरी नमाज में कहीं और नहीं, सिर्फ नमाज रकत जहाँ शुरू होती है सूरह फातिहा से पहले उस वक्त सुन्नत है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के सूरह फातिहा शुरू करें, बाकी किसी और जगह पे। ये तो आप जानते हैं कि बिस्मिल्लाह भी चूंकि कुरान ही का हिस्सा है, इस सूरत में उसको आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे, नापाकी की हालत में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम भी नहीं पढ़ सकते। हाँ, जिक्र की नियत से पढ़ सकते हैं, जैसे जिक्र की नियत से कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं कुरान की, रब्बना आतिना भी पढ़ सकते हैं, रब्बी जअलनी भी पढ़ सकते हैं, सूरह फातिहा भी जिक्र की नियत से पढ़ सकते हैं, लेकिन तिलावत की नियत से नहीं, वो जहन में रहना चाहिए। आउज़ु बिल्लाह ये हम कर चुके हैं बात कि हर रकत से पहले पढ़ना जरूरी नहीं है। बाद में चूंकि वाजिब कहा है, बाज आइम्मा के नजदीक हर रकत से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब है, हर रकत से पहले से मेरा सॉरी हर सूरत से पहले, तो अगर कोई पढ़ लेता है तो इस लिहाज से वो ज्यादा बेहतर है, जरूरी लेकिन नहीं, हमारे यहाँ जरूरी नहीं। वो बताया बाज के नजदीक है, हमारे जी। अब ये जैसे ना, जैसे ये जो मसला है, ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हमारे यहाँ इसीलिए क्योंकि ये किसी खलीफा राशिद से साबित नहीं है, और इसीलिए इन दोनों आइम्मा की राय है, लेकिन वहाँ मोहम्मद के नजदीक ये बेहतर, जो मैं करता इख्तिलाफ है, तो शेखैन के नजदीक तो यही है कि न पढ़ा जाए सूरह फातिहा से के बाद अगली सूरत से पहले, लेकिन वहाँ मोहम्मद के नजदीक ये है कि ये भी बेहतर है कि पढ़ लिया जाए, तो इसीलिए दोनों तरह कर सकते हैं, जिसको जैसा समझ में आए उसके मुताबिक चल सकता है, कोई मुज़ाक़ा नहीं, ये मकरूह नहीं है, ना पसंदीदा है, बाकी हमारे नहीं वाजिब नहीं लिखा, वाजिब नहीं लिखा, वो भी वाजिब नहीं लिखा। अगली रकत से पहले जब बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो क्या औज़ुबिल्लाह भी पढ़ना चाहिए, इसमें भी इख्तिलाफ है, लेकिन अक्सर के नजदीक नहीं पढ़ना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, इसको यहाँ छोड़ देते हैं, जज़ाकल्लाहु खैरा, फिर इंशाल्लाह मगरिब का वक्फा करते हैं, मगरिब के बाद आके बकिया जो हमारा